الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر صدق اللہ العظیم۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے نہ ناری ہے۔ آج میں ایک اہم موضوع پہ بات کرنے کے لیے آپ کے سامنے حاضر آیا ہوں، وہ یہ کہ ہمارے معاشرے میں بے نمازیوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، اور خصوصیت کے ساتھ عورتوں کے درمیان یہ دیکھا جا رہا ہے کہ بچپنا ہو یا جوانی یا بڑھاپا، وہ یوں ہی بہانے بنا کر دن گزار دیتی ہیں۔ مثلاً بچپن میں یہ بہانہ ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بھائی بہن ہیں، انہیں گود کھلاتے ہیں، وہ پیشاب کر دیتے ہیں۔ جب اور بڑی ہوتی ہیں تو پھر کہتی ہیں کہ بھتیجا بھتیجی یا بھانجا بھانجی کو گود لینا پڑتا ہے، وہ پیشاب کر دیتے ہیں جس وجہ سے میں نماز نہیں پڑھ پاتی ہوں۔ پھر اور جب آگے بڑھتی ہیں، پھر جب ان کے خود کے بچے ہوتے ہیں تو پھر کہتی ہیں کہ اس سے تو مجھے فرصت ہی نہیں ملتی، میں کیسے نماز پڑھوں۔ پھر کبھی ناپاکی کا بہانہ تو کبھی اپنی مصروفیت کا بہانہ، اسی طرح پھر اپنی مصروفیت کا بہانہ، بچوں کا بہانہ۔ حد تو یہ ہے کہ جب آخر عمر کو پہنچتی ہیں تو کہتی ہیں کہ مجھے پوتا پوتی یا ناتی نواسے سے فرصت نہیں ملتی، ان کو گود لینا پڑتا ہے، اور اسی طرح سے ان کی پوری زندگی گزر جاتی ہے۔ لہٰذا میں آج یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ اس طرح بہانے بنا کر آپ لوگوں کو تو مطمئن کر سکتے ہیں، لیکن جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ کو حساب دینا ہوگا، خصوصیت کے ساتھ اس عبادت کا حساب جو اللہ رب العزت نے تمام مسلمانوں پہ فرض کیا ہے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ نماز ہر عاقل بالغ مسلمان مرد عورت پہ فرض ہے۔ اسی طرح ہم سب یہ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا کہ الصلاۃ معراج المومنین، کہ نماز مومنوں کی معراج ہے۔ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ الصلاۃ عماد الدین، یعنی نماز دین کا ستون ہے۔ الصلاۃ مفتاح الجنہ، نماز جنت کی کنجی ہے۔ اور یوں ہر دن ہم یہ صدا سنتے ہیں کہ فجر کے وقت جب مسجد سے مؤذن اذان دیتا ہے اور حی علی الفلاح کے بعد یہ کلمات دہراتا ہے کہ الصلاۃ خیر من النوم، کہ نماز نیند سے بہتر ہے۔ اس کے باوجود اگر ہم نماز سے دوری یا لاپرواہی کرتے ہیں تو اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں، کیونکہ دنیا کے جتنے بھی رشتہ دار ہیں، جتنے بھی دنیا کے خیش و اقارب ہیں، وہ ہمارے محشر میں اس کا حساب نہیں دے پائیں گے۔ مثلا اگر بچوں کی وجہ سے کوئی نماز چھوڑے تو بچے نماز کے بارے میں جواب دہ نہیں ہوں گے۔ اسی طرح بھائی بہن کے نام پر یا اور کسی مصروفیت کے نام پہ اگر آپ نماز کو چھوڑتے ہیں تو ہرگز وہ لوگ آپ کے نماز کے بارے میں جواب دہ نہیں ہوں گے۔ اپنی زندگی کے تمام مصروفیات ہونے کے باوجود بھی ہم دیگر کاموں کے لیے وقت نکال لیتے ہیں، مثلا رشتہ داروں کے یہاں جانے کے لیے، شادی بیاہ میں جانے کے لیے، گھومنے کے لیے، یا موبائل کے لیے، یا ٹی وی اور سنیما کے لیے، یا پھر سیریل کے لیے ہم اپنے اوقات میں سے وقت نکال لیتے ہیں۔ خصوصیت کے ساتھ عورتیں چاہے جتنی مصروف ہوں، لیکن جب کہیں جانے کی باری آتی ہے، خواہ وہ میکے جانا ہو، شادی میں جانا ہو، گھومنے جانا ہو، تو پھر ان کے پاس وقت ہو جاتا ہے اور وہ اس میں سے وقت نکال لیتی ہیں۔ اور جب بات آتی ہے نماز کی تو پھر ان کے پاس بے شمار بہانے ہوتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہوں گا کہ ٹھنڈ کے موسم میں بھی آپ شادی میں جانے سے گریز نہیں کرتی، یا شادی کے دنوں میں آپ بے شمار کپڑے بدلنے میں آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی؟ اور اگر یہ کہا جائے کہ بچے نے اگر پیشاب کر دیا ہے تو آپ کپڑے بدل کر وضو کر آپ نماز ادا کر لیں، تو کہتے ہیں کہ یہ بہت مشکل کام ہے۔ میں بتاتا چلوں کہ اگر آپ کو یہ مسئلہ معلوم نہیں ہے کہ پاکی ناپاکی کا حکم کیا ہے، ایک انسان جو ناپاک ہوتا ہے وہ اگر خود سے وہ ناپاک ہوتا ہے تو اس کے لیے غسل فرض ہوتا ہے، لیکن باہر سے لگنے والی ناپاک چیزوں سے غسل فرض نہیں ہوتا، غسل واجب نہیں ہوتا۔ لہٰذا اگر باہر سے کوئی چیز لگ جائے، ناپاکی لگ جائے، تو صرف اس ناپاکی کو دور کر دے، جس جگہ پہ لگا ہو اس جگہ کو دھو دے تو پھر آپ پاک ہو جائیں گے۔ مثلا اگر بچے نے پیشاب کیا ہو اور آپ کے ہاتھ پہ، آپ کے کپڑے پہ، تو آپ ہاتھ کو دھل لیں، کپڑے کو دھل لیں یا کپڑے کو بدل لیں، تو آپ بالکل پاک ہیں اور آپ نماز کی پابندی کر سکتی ہیں۔ لہٰذا آج میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ اے میری پیاری ماں بہنوں، اے خواتین اسلام،
اے خاتون جنت کی کنیزوں، آپ اپنے آخرت کو یاد کریں کہ جب آپ کے بچپنے سے لے کے جوانی اور جوانی سے لے کے بڑھاپے کا حساب ہوگا تو آپ کس طرح بہانے بنائیں گے؟ کیا وہاں پہ حساب و کتاب کے وقت وہ بچے کا بہانہ، وہ پیشاب کا بہانہ، وہ مصروفیت کا بہانہ کام آ سکتا ہے؟ ہرگز ہرگز نہیں۔ لہٰذا آخرت کو نگاہوں کے سامنے رکھیں، قبر کی وہ منزل کو نگاہوں کے سامنے رکھیں کہ جب وہاں پہ تنہائی ہوگی، جب وہاں پہ تاریکی ہوگی، جب وہاں پہ حساب و کتاب کا معاملہ ہوگا، یا پھر محشر کے دن جب سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا تو آپ کے بدلے کون جواب دے گا؟ لہٰذا ہم سب یہ جانتے ہیں کہ محشر کے دن ہمیں ہر لمحے کا حساب دینا ہوگا، ہر عمل کا حساب دینا ہوگا۔ لہٰذا آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے، آخرت کو نگاہوں کے سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اس دنیا کی مصروفیت میں سے تمام کاموں کو کرتے ہوئے ہمیں نماز کے لیے بھی وقت نکالنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جہاں ہم مشکل سے مشکل ترین کام کر لیتے ہیں، مثلا صبح اٹھ کر وہ ٹھنڈ کے موسم میں برتن دھونا اور کھانے پکانا اور دیگر ضروریات کے کام کرنا، سب کام کر لیتے ہیں، تو پھر ہم اپنی نماز کے لیے جو ہمارے اوپر فرض ہے، جس کے بارے اللہ رب العزت ہم سے سوال کرے گا، جس کے لیے ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بے شمار تاکیدیں فرمائی ہے، اور اس نماز کو اگر ہم چھوڑیں، جس نماز کے بارے اللہ رب العزت نے اپنے مقدس کلام میں کم و بیش 700 سے زائد مقامات پہ نماز کا حکم فرمایا، نماز کا ذکر فرمایا، اس کے باوجود بھی اگر ہم نماز ادا نہیں کرتے ہیں تو اس کے مجرم ہم ہیں، اس کے ذمہ دار ہم ہیں، اور محشر کے دن ہمیں اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اور نماز ایک ایسی عبادت ہے جو کبھی کسی حال میں معاف نہیں ہے۔ ہاں، عورتوں کے لیے چند مخصوص دنوں میں ان کے لیے نماز معاف ہے، مثلا وہ مخصوص ایام جسے حیض کے ایام کہا جاتا ہے، یعنی MC کے ایام کہے جاتے ہیں، یا پھر پیریڈز کے دن کہے جاتے ہیں، یا پھر نفاس کی حالت میں، یعنی جب عورت بچہ جنتی ہے اس دن کے بعد سے جو اسے خون آتا ہے، اور وہ خون جب تک کہ ختم نہ ہو جائے اس آنے تک کے خون کو نفاس کہتے ہیں، اور اس نفاس کے ایام میں نماز معاف ہے۔ لہٰذا ان دو دنوں کے علاوہ، یعنی حیض اور نفاس کے ایام کے علاوہ عورتوں کے لیے کوئی دن ایسا نہیں ہے جو نماز معاف ہو۔ لہٰذا حیض و نفاس کے ایام کے علاوہ تمام دنوں میں عورتوں کے اوپر بھی نماز اسی طرح فرض ہے جس طرح مرد کے اوپر فرض ہے۔ لہٰذا عورتوں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ نماز کی ادائیگی وقت پہ کریں۔ اللہ رب العزت اپنے مقدس کلام میں فرماتا ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ خود بھی نماز کی پابندی کریں، دوسرے کو بھی اس کی ترغیب دلائیں، اور نماز قضا کرنے سے باز رہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو حق بولنے، حق سننے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔